بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اکثر اپنے کالموں میں لکھا کرتا ہوں کہ جو نظر آ رہا ہے وہ ہے نہیں، اور جو نظر نہیں آ رہا وہ ہے۔ آج کا پروگرام دراصل میری وہی سینگ ہے، وہ نظر نہیں آ رہا جو ہے۔ میاں محمد نواز شریف جو کرنا چاہتے ہیں وہ کہہ نہیں رہے، لیکن شاید ایسی ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی ہیں کہ وہ ہو جائے گا جو نواز شریف چاہتے ہیں۔ مرزا صاحب، اس پہ آپ گفتگو کریں گے، میں صرف اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ یہ جناب فاروق مرزا ہیں اور امریکہ میں ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی پاکستان کے دورے پر بھی آتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں مرزا صاحب کہ وہ انکہی کیا ہیں جو سٹوری ہیں۔ لیکن ایک بات کا دھیان رکھیے گا، میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس پروگرام کو ایڈٹ نہ کرنا پڑے، اپنے دل کی ہر بات کہیں لیکن طریقے سے۔ تھینک یو ویری مچ جناب خوشنود علی خان صاحب۔ میاں نواز شریف کی بات جب ہم کرتے ہیں تو میں تھوڑا سا آپ سے اجازت لوں گا کہ جب میاں نواز شریف صاحب جیل میں تھے وہ ذمہ داروں کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت تھے، اور اس وقت بھی ان کی مقبولیت کم نہیں کی جا سکی، حالانکہ میڈیا ٹرولنگ، سوشل میڈیا اور بے حد ان پہ الزامات اور کیسز بنائے گئے، لیکن جب وہ گئے ملک سے باہر تو وہ پورے عرصے میں وہ سبجیکٹ آف جو ہے وہ امپورٹنس رہے اور وہ طاقت کا منبع رہے۔ پوری سیاست جو ہے وہ پاکستان کی ان کے گرد ہی گھومتی رہی۔ اور پھر دوسرا یہ تھا کہ عدالتوں کے ذریعے ہی وہ گئے تھے تو عدالتوں کے ذریعے ہی وہ واپس آئے، تو یہ پاکستان کی ایک روایت ہے۔ اور جب وہ واپس آئے تو جو عہد و پیمان کر کے وہ لائے تھے، اس سے پہلے جو انہوں نے نگران حکومت بنائی تھی، آپ نے دیکھا کہ پوری کی پوری کابینہ جاتی تھی، ہمارے وزراء خارجہ، بڑے بڑے لوگ، ایون کہ کچھ نام نہیں لیے جا سکتے، وہ بھی جا کے میاں صاحب کی اجازت ہی لیتے تھے۔ تو وہ جس انداز میں آئے، تاثر یہ تھا کہ میاں صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم بنیں گے، اور جو بزنس کمیونٹی ہے، جو انڈسٹریلسٹ ہے، بینکار ہیں، وہ اسی منتظر تھے، کیونکہ وہ میاں نواز شریف پہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ انتخابات میں ایک تو ان کے جو ذاتی پیادے تھے وہ باہر ہو گئے، تو تاثر یہ ملا کہ شاید میاں نواز شریف کو ایک کارنر میں بٹھا دیا گیا ہے۔ اب تو حکومت جو ہے ان کے بھائی کی ہے، وہ بھی کسی بھی پریس بریفنگ میں یا کسی بڑے جہاں میاں صاحب کا کریڈٹ ہے وہاں ان کا نام بھی نہیں لیا جاتا۔ تو اب میاں صاحب جو ہیں وہ ایک بڑی شخصیت تو ہیں، ان کا ایک بڑا قد کاٹ ہے، اور ابھی حالیہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کی ہے، جسے آپ جیل میں ڈالا ہوا ہے، جی ابھی صبر، جی جسے آپ جیل میں ڈالا ہوا ہے، کیا وہ اہم شخصیت نہیں ہے میاں صاحب کی طرح؟ اور مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، میاں محمد نواز شریف اور وہ جو جیل میں ہیں، ان چاروں کے ایک پیج پر آنے کا کوئی امکان؟ دیکھیں خوشنود صاحب، آپ نے شروع میں کہہ دیا کہ جو نظر آتا ہے وہ ہے نہیں، تو اصل میں میاں نواز شریف ایک بہت بڑا سرپرائز دینے والے ہیں۔
ان کی جو خاموشی پورے عرصے میں تھی، اگر حال ہی میں ان کی جو پریس کانفرنس تھی پچھلے ہفتے، انہوں نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی تھی. وہ ایک گلہ کیا تھا کہ میں تو عمران خان کے گھر گیا تھا جب میری حکومت بنی، تو میں ان کے گھر گیا اور میں نے کہا کہ آئیں مل کے کام کرتے ہیں. تو لیکن انہوں نے آگے سے ہمارے خلاف کمپین چلا دی. تو یہ ایک گلہ ہی نہیں تھا بلکہ ایک میسیج تھا کہ اب بھی امکان ہے کہ ہم یا آپ ہمارے پاس آ جائیں یا ہم چلے جاتے ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کا جو کردار ہے وہ نہ صرف زرداری کے قریب ہیں بلکہ وہ میاں نواز شریف کے بہت بھی قریب ہیں، اور وہ ایک تعلق جو ہے وہ ان کے بھائی اب کے تو ساتھ. مولانا فضل الرحمان مولانا فضل صاحب عمران خان کے جی عمران خان، وہی میں بول رہا ہوں. تو لہٰذا پہلے مرحلے میں جو مولانا فضل الرحمان کو پی ٹی آئی کے قریب کیا گیا، ابھی انہوں نے جفیاں چمی اور شروع کی ہیں، تو امکان یہ ہے کہ وہی رابطہ کار ہوں گے. تو شاید یہ آئندہ چند ہفتوں میں یا ایک دو دنوں میں تو ایک بہت بڑا سرپرائز آنے والا ہے. یہ اس امکان کو ہم ٹکرا نہیں سکتے کہ شاید میاں نواز شریف اور عمران خان، مولانا فضل الرحمان اور زرداری گروپ، یہ واقعی بات آپ کی ٹھیک ہے، ان کا کوئی ایک الائنس ہو، ایک مائنڈ سیٹ جو ہے قریب آتا نظر آتا ہے. اس کی واحد وجہ یہ بھی مجھے نظر آتی ہے کہ شہباز شریف جب سے ان کی حکومت آئی ہے تو ابھی وہ جو ایک ریٹرن آنا تھا، ایک ریولوشن، انڈسٹریل یا فائنینشیل ریولوشن، وہ بھی آ نہیں رہا. ابھی آپ دیکھیں کہ پورے کا پورا بجٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف بنا رہی ہے. ابھی وہ ان کے مسائل اتنے ہیں کہ ابھی وہ مسائل سے نکل نہیں رہے. تو ملک کو اس وقت ایک بہت مرزا سالڈ. صاحب آپ بات کو اور طرف لے گئے. جی مجھے یہ بتائیں، اگر یہ چاروں اکٹھے ہوتے ہیں جی تو کیا وہ بھی راضی ہوں گے جنہیں ہونا چاہیے؟ جی بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیٹر سلوشن نظر آتا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف کی جو مقبولیت ہے اس کو کم نہیں کیا جا سکا، اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. اور اگر میاں نواز شریف عمران خان کے قریب آتے ہیں تو وہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے جس پہ ایک اعتراض ہے، یا وہ سوچ کو میرا خیال ہے کہ ایک قومی سوچ بنایا جا سکتا ہے. اور یہ بڑی شخصیتیں ہیں، ان کے ذریعے ملک کے اندر ایک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اور جو فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے وہ لائی جا سکتی ہے. باقی تو ابھی جو حکومت ہے وہ تو انہی کے مرہون منت ہے. ہم جی میرے خیال ہے اس نشست کی جو گفتگو ہے وہ ضرور نہیں ہوتا کہ بہت گفتگو کی جائے. ہم نے شاید اس میں بہت سی باتیں کہہ دی ہیں. جی میرے خیال ہے اس کو یہیں ختم کر دیتے ہیں، پھر اگلی نشست کا سوچتے ہیں. ناظرین پھر ملتے ہیں.